لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء رب العالمین دی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی تو بعد درود و سلام امام الحرمین امام القبلتین سید الثقلین تاجدار مدینہ سرور سینہ میرے اور تہاڈے پیر و مرشد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی بیگم کوٹیو اردا گردوں آنے والوں نبی دے پروانوں دیوانوں تسی دوست احباب بڑے خوش قسمت اور مقدرہ والے جی اللہ پاک نے آج تہانوں اس محفل اندر اس مجلس اندر بیٹھن دا موقع نصیب فرمایا جس مجلس دے متعلق پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کائنات والو جس مجلس اندر جس محفل اندر اللہ دا قرآن سنایا جائے اور میرا فرمان سنایا جائے اس مجلس اندر بیٹھن والے شریک ہونے والے شمولیت کرنے والے اپنے گھرانوں بعد اندر جاندے نے اللہ پاک آن والے دی زندگی دے سارے گناہ پہلے معاف کر دیتا ہے میری دعا ہے خالق کائنات میری حاضری اور برخردار نوجوان کی عادت قیم لائی ظہیر صاحب انہاں بھی حاضری اور تہاڈی تشریف آوری اللہ پاک اپنے دربار اندر قبول فرمائے اور ذریعہ نجات بنائے اور پیارے بھائی ڈاکٹر سمیل اکرام اللہ پاک انہاں دے بیٹے نو صحت والی ایمان والی لمبی زندگی نصیب فرمائے اور والدین دیاں اکھاں دی ٹھنڈک بنائے اشتہار تے لکھے ہے شان محمد کہہ دیو بلند آواز نال کہہ دیو جا کے بیٹھو بیدار ہو کے بیٹھو محبت نال بیٹھو پیار نال بیٹھو ثواب دی نیت نال بیٹھو اور جنت دے داخلے دی نیت نال بیٹھو شان محمد
ٹھنڈ نہیں پئی شان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ذمہ شان مصطفیٰ کے حوالے نال مضمون لگایا گیا ہے اخلاق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مینوں یاد آیا سیرت دیاں کتاباں اندر لکھیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن اپنی پیاری سونے خوبصورت مسجد نبوی اندر تشریف فرما سن۔ یہود و نصارہ کا ایک وفد آیا، گروہ آیا، بیگم کھوٹیو میرا تہاڈا بڑا پرانا رشتہ ہے، عظمت صحابہ کانفرنس کے حوالے نال تو جا کے ذرا چند منٹ بیٹھنا، اللہ میرا بیان کرنا قبول فرمائے اور تہاڈا سننا قبول فرمائے۔ آپ کی خدمت اندر یہود و نصارہ کا ایک گروہ آیا، ایک وفد آیا مذاکرات کرنے واسطے، گفتگو کرنے واسطے۔ آپ اس مسجد نبوی اندر تشریف فرما لیں جس کے متعلق میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ کائنات والو میرے حجرے تو لے کے میرے منبر کے درمیان تک جڑی جگہ ہے وہ جنت کے ٹکڑیاں دے وچوں ایک، سارے بولو، جنت کے ٹکڑیاں دے وچوں ایک ٹکڑا ہے، جنت کے باغیچیاں دے وچوں ایک باغیچہ ہے۔ آپ اس مسجد نبوی اندر تشریف فرما دیں، یہودی آئے، عیسائی آئے، میرے مصطفیٰ کی خدمت اندر سب تو پہلے انہاں آ کے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے اس چہرے دا دیدار کیتا، مکھڑے دا دیدار کیتا، جس مکھڑے دیاں قسماں اللہ قرآن اندر اٹھا رہا ہے۔ آواز آندی ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ مینوں راضی کرنے واسطے سبحان اللہ نہیں کہنا، راضی کنوں کرنا ہے؟ اچھی بولو، شہادت کی انگلی ذرا کھڑی کر کے بولو سارے، نوجوان بزرگ بابے، کنوں راضی کرنا ہے؟ آواز آندی ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ کسے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ بابا جی نے بڑا پیارا ترجمہ کیتا ہے کہ یہود و نصارہ نے
پہلے آگے میرے مصطفیٰ نے اس مکھڑے دا دیدار کیتا ہے، چہرے دا دیدار کیتا ہے، زندر بات آگئی کر جاواں حسن مصطفیٰ، جمال مصطفیٰ، یہ علیحدہ مضمون ہے۔ اللہ نے پھر کبھی موقع دیتا جو تفصیلی گفتگو کا جاواں گا۔ اللہ اللہ یہودی عیسائی آئے تو میرے پیغمبر دے چہرے دا دیدار کرنے نے، اس چہرے دا اللہ دے کے جمال آقا نو سارے جگ تو حسین بنا چھڑیا، جاواں صدقے میں حسن محمد تو جن شمس و قمر شرما چھڑیا، اللہ دے کے جمال آقا نو سارے جگ تو حسین بنا چھڑیا، رب بدر منیر بنایا ہے، نالے لقب سراج عطایا ہے، جنہ میں کیا حسن محمد دا، جنہ میں کیا حسن محمد دا، انہاں اپنا آپ لٹا چھڑیا، اللہ دے کے جمال آقا نو سارے جگ تو حسین بنا چھڑیا، جاواں صدقے میں حسن محمد تو جن شمس و قمر شرما چھڑیا، تے سونیاں اکھیاں نے میری جناب دیا، گل سنی گل سنے، سونیاں اکھیاں نے میرے جناب دیا، جویں پتیاں نے سرخ گلاب دیا، سونیاں اکھیاں نے میری جناب دیا، جویں پتیاں نے سرخ گلاب دیا، اکھیاں کھولیاں جس ویلے ہر پاسے چانن لا چھڑیا، یہود عیسائی میرے پیغمبر علیہ السلام نے خدمت اندر تشریف لے آئے میں مذاکرات کرنے واسطے، گفتگو کرنے واسطے، میرے پیغمبر علیہ السلام نے سامنے بیٹھ گئے نے، مذاکرات ہو رہے نے، گفتگو ہو رہی ہے، تھوڑی دیر گزر جان تو بعد کھڑے ہو کے جان لگے، تے جگہ دے پیر علیہ السلام فرماندے نے، او میری گل سنو، اجے تواڈے میرے مذاکرات مکمل نہیں ہوئے، گفتگو مکمل نہیں ہوئے، تسی واپس کیوں جا رہے جے؟ ایک کہنے لگے سونیا ساڈی عبادت دا ٹائم ہو گیا ہے، ساڈی عبادت دا وقت ہو گیا ہے، اسی اپنے گرجے اندر جا رہے ہیں، اپنے عبادت خانے اندر جا رہے ہیں، سونیا اپنے مذہب دے مطابق، اپنے عقیدے دے مطابق اپنے گرجے اندر عبادت کر کے دوبارہ تہاڈی خدمت دے اندر آ جاواں گے، آقا میں تیری سیرت تو قربان جاواں، سونیا میں تہاڈے اخلاق تو سارا جہان قربان کر دیواں، محبوبہ میں تہاڈی شان تو سارا جہان قربان کر دیواں، تے تہاڈی جُتی دی خاک تو میں پوری دنیا نو قربان کر دیواں۔ میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے تسی اپنے گرجے اندر نہ جاؤ، اپنے عبادت خانے اندر نہ جاؤ، یہودی آئے نے، عیسائی آئے نے، آقا فرماندے نے تسی اپنے گرجے اندر نہ جاؤ، اپنے عبادت خانے اندر نہ جاؤ، بلکہ اپنے مذہب سے مطابق، اپنے عقیدے دے مطابق میری مسجد نبوی اندر عبادت کر لو۔ آقا کیوں نہ کہیں گے؟ آواز آندی ہے نور والکلام وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔
مجرور وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. میں کہہ نہ جاواں مینوں کیڑے ٹائم حضرت علامہ حبیب الرحمن یزدانی شہید سارے کہہ دو رحمت اللہ علیہ بلند آواز نال کہہ دیو حضرت علامہ احسان لائی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ اور دیگر شہداء اہل حدیث اللہ جتھے لیتے ہیں انہاں دیا قبراں نوں نور نال منور فرما تے انہاں دیا قبراں نوں جنت دا باغیچہ بنا. حضرت یزدانی شہید رحمہ اللہ اکثر کیا کرتے سن مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں. بیگم کوٹیو جا کے بیٹھو بیدار ہو کے بیٹھو اور عظمت صحابہ کانفرنس والا ولولہ جذبہ اپنے اندر پیدا کرو. مدینے دے چن تو میں چنوار جیڑا آقا نال پیار کرتا ہے محبت کرتا ہے وہ ذرا بلند آواز نال بولے مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں تے میں تنوار دیواں تے منوار دیواں. مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں میں تنوار دیواں تے منوار دیواں. ادھر نال مشکے ختنوار دیواں. مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں میں تنوار دیواں تے منوار دیواں. مدینے دے پھول تو میں چمنوار دیواں. اہل حدیث کا پیار. مدینے دے پھول تو میں چمنوار دیواں. مدینے دے پھول تو میں چمنوار دیواں. ایسے نبی تو میں وطنوار دیواں. مدینے دے پھول تو میں چمنوار دیواں. ایسے نبی تو میں وطنوار دیواں. میں تنوار دیواں تے منوار دیواں. مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں. میں شارغ دے شارغ تو راغوار دیواں. میں تنوار دیواں تے منوار دیواں تے یوسف کنانی دا حسنوار دیواں. میں تنوار دیواں تے من تے گل بڑی پیاری ہے. میں اولاد پیرا پریوار دیواں. تیار جے آقا دی ختم نبوت تو اپنا تن من دن قربان کرنے تیار نے. ذرا دونوں ہاتھ کھڑے کر کے بولو اور شہادت دی انگلی کھڑی کر کے بولو. میں ابھی اگے جا کے تانوں جگانا ہے بیدار کرنا ہے. ذرا توجہ فرماؤ کیا میرے محبوب پیغمبر دی ختم نبوت تو اپنا تن من دن قربان کرنے تیار جے؟ اپنے پاسے والے ہو پیار کرو تیار جے. سامنے والے ہو تیار جے. کھبے پاسے والے ہو تیار جے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ختم نبوت واسطے رب دی توحید واسطے حضرت صدیق دی صداقت واسطے فاروق دی عدالت واسطے عثمان دے حیا واسطے علی دی جرأت واسطے امی عائشہ دی سیرت واسطے حضرت امیر معاویہ دی سیرت واسطے شان اہل بیت دی عظمت واسطے حسنین کریمین دی عظمت واسطے عظمت صحابہ عظمت صحابیات دی سیرت واسطے اپنا تن من دن قربان کرو گے اور سارے بولو کرو گے. جانا دینیا پہن جانا دیو گے. بدن دی قربانی دینی پوے بدن دی قربانی دیو گے. اولاد دی
قربانی دینی پوے اولاد کی قربانی دیو گے اپنا تن من دھن قربان کرو گے میں اولاد پیدا بھائی وار دیوا سنے بیویاں باپ مائی وار دیوا لکھیا کتنے کل انکان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین باپ مائی وار دیوار دیو میں جتیو تو میں پاکوار دیوار اندے جتیو تو میں پاکوار دیوار اندے جتیو تو میں پاکوار دیوار مدینے دے جنتوں میں جنوار دیوار میرے علیہ السلام فرماؤں نے بھائی سرور درہ توجہ فرمایا جے میرے بھائی میرے پیغمبر علیہ السلام فرماؤں نے تسی اپنے گرجے اندر نہ جاؤ اپنے عبادت خانے اندر نہ جاؤ بلکہ اپنے مذہب دے مطابق اپنے عقیدے دے مطابق میری مسجد نبوی اندر عبادت کر لو میرے بھائیو آؤ خراک کے لے جاؤ اخلاق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نو یاد آیا ایک دن میرے پیغمبر علیہ السلام مسجد نبوی دے اندر تشریف فرما لے کہ جگہ دے پیر علیہ السلام نا اپنی زبان مبارک جو سورہ یوسف دیا تلاوتہ کر رہے ہیں میں تفسیر روح المانی دے اندر پڑھے آئے تفسیر قرطبی دے اندر پڑھے آئے آقا سورہ یوسف دیا تلاوتہ کر رہے ہیں اچانک ایک یہودی عالم آیا میرے مصطفیٰ دی خدمت اندر انہیں آکے میرے مصطفیٰ دی زبان مبارک جو سورہ یوسف دیا تلاوتہ سنیانا اللہ اللہ کہنے لگا سنیا میں دسو کہ تمہانو حضرت یوسف علیہ السلام دا واقعہ کنے ستلایا ہے تے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماؤں دے میں اللہ نے قرآن میرے تے نازل کیتا ہے میرے بھائی دوڑیا اپنے ساتھیاں کول گیا اپنی جماعت کول گیا اپنے رفقا کول گیا انہوں نے جا کے اندر میں کہنا اللہ دے پیغمبر جادوگر نے تسی بھی کہتے جے جادوگر نے اپنے کولوں کلام بنا کے تے ساڑھے سامنے پیش کر دے نے اندر اللہ ذوالجلال دی قسم ہے آج میں پیارے پیغمبر علیہ السلام میں زبان مبارک جو حضرت یوسف علیہ السلام دا واقعہ اس طرح سن کے آیا جس طرح خالق کائنات نے تورات انجیل اندر بیان فرمایا ہے یہ سارے جڑ کے مل کے میرے مصطفیٰ دی خدمت اندر آئے آگے اندر سونیا سانو حضرت یوسف علیہ السلام دا واقعہ سناؤ تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی پیاری زبان جو سورہ یوسف دی تلاوت کرن تو پہلے میرے آقا نے اپنے رب نال کال ملائی اپنے مالک اور خالق نو ڈائریکٹ ٹیلی فون کیتا آقا فرماندے نے اللہ موقع بن گیا ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من
قرآن پڑھنا میرا کام ہے، ہدایت دینا بولو، ہدایت دینا، ہدایت کون دینا ہے؟ آج تمہیں اتنے کون لیا ہے بولو۔ اور میں چلتا چلتا برخردار عبد الرحمان اور اپنے چھوٹے بھائی حافظ فیصل صاحب انہاں واسطے دعا کر جاواں، اور حاجی اکرم صاحب جتنے میرا بھائی ویر بیٹے ہے، اللہ انہوں کی قبر نو نور نال منور فرمائے، قبر نو جنت دا باغیچہ بنائے، اج دی ملاقات دا سبب بنے۔ بھائی عبد الرحمان اور بھائی حافظ فیصل صاحب اللہ پاک سب دیاں جوانیاں دے اندر برکتاں عطا فرمائے، اور ہو سکتا ہے کہ اج دی ملاقات رب دے دربار اندر قبول ہو جائے تے میری تہاڈی نجات دا سبب بن جائے۔ آقا فرماتے ہیں اللہ جی موقع بن گیا ہے، میں قرآن کی تلاوت کرنے لگا، عرشہ والیا تو سچ ہے، تیرا قرآن سچ ہے اور میری زبان سچی ہے۔ اللہ تینوں پتہ ہے کہ میں تیرے آرڈر تو بغیر نہیں بولتا، میں تیرے حکم تو بغیر نہیں بولتا۔ لکھیا کی تھے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ بابا جی نے بڑا پیارا ترجمہ کیتا ہے، آندے نے جن دے لباں تے رب وی پھول لائے۔ اجے سبحان اللہ دی آواز نے تواڈے محلے نو کراس نہیں کیتا۔ جن دے لباں تے رب وی پھول لائے، سونا رحمتاں دے موتی رول لائے، اوندا پھولنا رب دا کلام آیا، کائنات دا سونا امام آیا۔ تے جیڑا کٹ جائے، جیڑا کٹ جائے اس دے اشارے تے، جیڑا کٹ جائے اس دے اشارے تے مر جائے اس دے دیوارے تے، اوندا نیک تے نیک انجام آیا، کائنات دا سونا امام آیا۔ آمین سنیا سانو حضرت یوسف علیہ السلام دا واقعہ سناؤ۔ میرے مصطفیٰ نے اے نہیں کیا کہ تسی یہودی میری مسجد نبوی اندر کیوں آئے جے، تسی عیسائی میری مسجد نبوی اندر کیوں آئے جے۔ آئے افسوس میری قوم تے آج مسلمانوں برداشت نہیں کرنا، پیار ختم ہو گئے، محبتاں ختم ہو گئی، خون سفید ہو گئے۔ میرے مصطفیٰ نے یہودیاں نو بھی اپنے سینے نہ لایا، عیسائیاں نو بھی اپنے سینے نہ لایا۔ میرے نبی نے یہودیاں نال بھی پیار کیتا ہے، عیسائیاں نال بھی پیار کیتا ہے۔ اے اندے نے سونیا سانو حضرت یوسف علیہ السلام دا واقعہ سناؤ۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی پیاری سچی سچی زبان جو سورہ یوسف دیاں تلاوتاں شروع کر دیتیاں۔ آقا پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، کہ جدو پڑھتے پڑھتے ان آیات پہنچے نا، قالو یا ابانا مالک لا تأمنا علی یوسف وإنا له لناصحون ارسل معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون۔ آقا پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں۔ میرے
پیغمبر نو سجیوں تک دینے کھبیوں تک دینے تے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دیاں پیاریاں پیاریاں بولیاں سن دے نے اللہ دا سچا قرآن سن دے نے پیغمبر دی سچی زبان جو سن دے نے اللہ دا سچا قرآن سن دے نے پیغمبر دی سچی زبان جو سن دے نے اللہ دا میٹھا قرآن سن دے نے پیغمبر دی میٹھی زبان جو سن دے نے جتنے بھی یہودی عیسائی آئے نے وَنَشْهَدُ اللَّهَ نہیں آواز نہیں آئی وَنَشْهَدُ اللَّهَ پاکستان دا مطلب کیا میں دلا دیا تو ذرا تھوڑا دیا پاکستان دا مطلب کیا نہیں اجے تہاڈی آواز نے تہاڈے محلے نوں کراس نہیں کیتا پاکستان دا مطلب کیا بیگم کوٹ کانفرنس دی یاد پیدا کرو پاکستان دا مطلب کیا شہادت دی انگلی کھڑی کر کے سجے کھبے سامنے والے پاکستان دا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اور میں ہر سال بیگم کوٹ دی کانفرنس اندر 10-15 سال کو ایک پیغام دے کے جا لیا کہ پاکستان دے بزدل حکمرانوں 23 مارچ نو منارے پاکستان یہ نعرہ لگایا گیا تھا لے کے رہیں گے پاکستان بن کے رہے گا پاکستان اور یہ نعرہ یہ تھا پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حضرات ہم نے پاکستان بنا لیا پاکستان لے لیا لیکن پاکستان بنانے کے اغراض و مقاصد ہمارے حکمرانوں نے بلا دیے نور لیگ کا دور آیا کاف لیگ کا دور آیا تحریک انصاف کا دور آیا پیپلز پارٹی کا دور آیا اغراض و مقاصد جو پاکستان بنانے کے تھے وہ ہم نے بلا دیے اور آج ہر حکمران جو بھی آیا وہ پریشان ہے وہ غمزدہ ہے کہ اس ملک پاکستان میں امن کی فضا نہیں امن کی فضا نہیں اور ظالموں جس پاکستان میں پیغمبر کی ختم نبوت پر حملہ ہو جائے جس پاکستان میں صدیق کی صداقت پر حملہ ہے جس پاکستان میں فاروق کی عدالت پر حملہ ہے جس پاکستان میں امی عائشہ کی سیرت پر حملہ ہے جس پاکستان میں عثمان کے حیا پر حملہ ہے جس پاکستان میں حضرت امیر معاویہ کی سیرت پر حملہ ہے اس ملک میں امن نہیں آئے گا امن نہیں آئے گا امن آئے گا تو رب دے قرآن لائے گا محمد دے فرمان لائے اور انشاءاللہ اس ملک کے اندر قرآن نافذ ہوئے گا سارے بولو انشاءاللہ قرآن نافذ پھر بولو قرآن نافذ اور قرآن سننا مومنٹ کے نوجوان علماء خطبہ اور مردی جمعیت اہل حدیث نے علماء خطبہ اور اہل حدیث یوتھ فورس نے علماء خطبہ اور جماعت و دعوت نے علماء خطبہ انشاءاللہ جب تک اس ملک پاکستان کے اندر زندہ میں اسی کٹ جاواں گے مر جاواں گے اپنے بچے سوا کروانے آگے جب تک ساڈے جسم اندر جان ہے منہ اندر زبان ہے انشاءاللہ 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 رب دی توحید تھا پیغمبر کی ختم نبوت تھا صدیق کی صداقت تھا فاروق کی عدالت تھا عثمان کی حیا تھا علی کی جرأت تھا امی عائشہ کی سیرت تھا حضرت امیر معاویہ کی سیرت تھا شافعی نے بیت کی عظمت تھا اور اسرائیل کریمین کی عظمت تھا عظمت صحابیات کی سیری سیرت کا پھیرا لہران دے لبا یا ساتھ دے
ساتھ دے نہیں تیار نے اچھی بولو قرآن سنت مومن کا ساتھ دے نہیں تیار نے مدنی جمعیت اہل حدیث کا ساتھ دے نہیں تیار نے اہل حدیث یوتھ فورس کا ساتھ دے نہیں تیار نے انشاءاللہ حضرت الامیر پروفیسر سلیمان صادق منیر امیر مکتبی جمعیت اہل حدیث پاکستان اور حضرت ناظم اعلیٰ سینیٹر آصف عبد الکریم ناظم اعلیٰ مکتبی جمعیت اہل حدیث پاکستان اور یوتھ فورس کی قیادت اندر انشاءاللہ دن رات کریا کریا بستی بستی نگر نگر شہر شہر رابطی توحید کا پیغمبر کی ختم نبوت کا پھیرا انشاءاللہ لہراتے تو آؤ ذرا توجہ فرماؤ بات لمبی ہوگی میں دسنا چاہنا اے یہودی آئے میرے مصطفیٰ کی خدمت اندر انہوں نے میرے پیغمبر کی سچی زبان چو میٹھی زبان چو اللہ کا قرآن سنیا کہ کہنے لگے وَنَشَهَدُ اللَّهُ وَنَشَهَدُ اللَّهُ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله آنا میرے بھائی ایک کلمہ کیوں نہ پڑھ لے آوازوں دی نور اخلاق محمد نور والقلم وما يسطرون بنعمت ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم اور بیگم کو دیو ایک کلمہ کیوں نہ پڑھ دے لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ایک کلمہ کیوں نہ پڑھ لے آوازوں کی شاہ آئی شان محمد اور اخلاق محمد شاہ ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا ایک کلمہ کیوں نہ پڑھ رہے اب آمین ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم اور بیگم کو دیا کلمہ کیوں نہ پڑھ گئے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون ایک کلمہ کیوں نہ پڑھ رہے اخلاق محمد اور شان محمد اب آدم لیے هو الذی بعث فی الأمین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین آنا اللہ دا قرآن
لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. میرے بھائی اور توجہ کرو نا، اخلاق محمد، شان محمد. میرے بھائی ایک شہر میں بڑا پیارا ترجمہ کیتا ہے، انہیں کوزے دے اندر دریا بند کر دیتا ہے. سونے جیا جگ وچ آیا ہی نہیں، آپ جیسا رب نے بنایا. ایویں لوگ آندے نے بھائی حضرت مولانا وکیل صحابہ ابو بکر صدیق معاویہ صاحب تشریف لے آئے نے، وہ آ گئے نے کہ میں اپنی بات کو مکمل کرنے لگا. اللہ پاک میرے بھائی کا آنا قبول فرمائے، ذریعہ نجات بنائے اور صحت والی ایمان والی لمبی زندگی نصیب فرمائے. اللہ اللہ. ایویں لوگ آندے نے لب کے لیاواں کتوں سونا، لب کے لیاواں کتوں سونا تیرے. سنو اہل حدیث کا عقیدہ، اہل حدیث کا مسلک. حضرت جبریل علیہ السلام فرمانے میں مشرق کیا، میں مغرب کیا، میں شمال کا چکر لگایا، میں جنوب کا چکر لگایا، آپ جیسا حسین و جمیل میں نو روئے زمین پہ کوئی نظر نہ آیا. میں آنا میرے بھائیوں، اللہ نے بنایا ہی نہیں، رب کے کتوں نہیں آؤ گے. جس پیغمبر کی عظمت شان دے متعلق اہل حدیث اعلان کرتے ہیں کائنات والو انبیاء کا مقام ایک پاسے، اتقیاء کا مقام ایک پاسے، امامہ کا مقام ایک پاسے، محدثین کا مقام ایک پاسے، اولیاء کا مقام ایک پاسے، اتقیاء کا مقام ایک پاسے. بلکہ میں اعلان کر رہا کہ خدا دی ساری خدائی مل جائے، آقا دی عظمت کا مقابلہ. اور کٹ کے بولو مقابلہ، پھر بولو مقابلہ، پھر بولو مقابلہ نہیں ہو سکتا. تو بات لمبی نہ ہو جائے. مولانا بڑی پیاری ترجمہ نہیں کر رہے ہیں. ہائے ہائے آپ فرماتے ہیں سونے جیا جگ وچ آیا ہی نہیں، آپ جیسا رب نے بنایا ہی نہیں. اور جمیل بڑے بڑے نے، حسین آئے نے، لیکن اللہ کو سچا دین آئے نے. اور وعدہ ایک تجھے دو صحیح آئے نے، پر آپ جیسا کسے مائی جایا ہی نہیں. اور سونے جیا جگ وچ آیا ہی نہیں، آپ جیسا رب نے بنایا ہی نہیں. اور صفت انس بیان کیتی ہے، آقا دی میں سیوا 10 سال کیتی ہے. اور سونے نے بھی خدمت کمال کیتی ہے. کدے مینوں چھڑ گیا تو آیا ہی نہیں. قرآن اللہ کولو مسلک اہل حدیث، قرآن اللہ کولو کدی نہ ملیا. شہرہ وچوں مکہ تے مدینہ ملیا. او ساڈے دل وچ کسے ہور دا پیار سکایا ہی نہیں. سونے جیا جگ وچ آیا ہی نہیں، آپ جیسا رب نے بنایا. گل بڑی پیاری مضمون میرا. اللہ کو پیارا اخلاق پایا ہے، اللہ کو پیارا اخلاق پایا ہے. صادق امین سونے لقب پایا ہے. انہوں نے سونے سینے، سارے بولو انہوں نے سونے سینے
کہ اپنے رشتے داروں اپنے سینے لگاؤ گے جڑے جان کے ہاتھ کھڑا کرن اپنے رشتے داروں اپنے سینے نال لگاؤ گے بھائیاں نوں لاؤ گے ماں باپ نوں سینے نال لگاؤ گے غیر رشتے داروں نوں سینے نال لگاؤ گے اپنے نال پیار کرو گے بگڑیاں نال محبت کرو گے اللہ کولوں پیارا اخلاق پایا ہے صادق امین سونے لقب پایا ہے جنہ کدی آ سکے بلایا ہی نہیں آواز آندی نور والقلم میں یاد آئے حضرت خطیب ایشیا خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی جتھے لیٹے نے اللہ انہوں نے قبر میں نور نال منور فرما اللہ انہوں نے قبر میں جنت کا بغیچہ بنا بھائی سرور صاحب سارے بڑے پیارے ساتھی نے بڑے پیارے بھائی نے اور فیکٹری ایریے دے مسئول نے بھائی محمد سرور میں نے کیا جناب آج بیگم کوٹ جلسہ ہے تو میں تو اٹھے نال جانا چاہنا اے پیار نہ لائے محبت نہ لائے اللہ پاکے نہ دانا قبول فرمائے سریہ نجات بنائے حضرت خطیب ایشیا خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی اہل حدیثو علماء دی قدر کریا کرو خطباء دی قدر کریا کرو جدو تیرے علماء تیرے خطباء دنیا تو چلے جان پھر قدر کرنا پھر انہوں نے بڑی قدر ہے جدو زندہ ہون پھر علماء دے گلے کرنا علماء دے شکوے کرنا علماء دیاں چوریاں کرنا علماء دیاں غیبتاں کرنا فلاں مولوی ایسا فلاں مولوی ایسا فلاں ایسا اور نوجوانوں بزرگوں کبھی اپنی پیڑھی تھلے بھی ڈنگوری مار کے دیکھ لیا کر کے میں کیسا میں جیسا علماء دے گلے کرنا علماء دے شکوے کرنا جن علماء دے متعلق جن حافظہ کاریاں دے متعلق جن علماء کے متعلق میرے مصطفیٰ نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء علماء انبیاء کے وارث نے میرے بھائیوں میرے مصطفیٰ دے آ جان تو بعد اور آج تو بعد کوئی نبی دنیا تے نہیں آ سکتا اے انبیاء دے وارث علماء نے خطباء نے انشاءاللہ انبیاء دی سیرت صحابہ دی سیرت میرے مصطفیٰ دی سیرت کے تذکرے کرنے نے علماء نال پیار کریا کر محبت کریا کر تو میں دس رہی ہوں خطیب ایشیا خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی اللہ جتھے لیتے نے انہوں نے قبر میں نور نال منور فرما اچھی آمین کہہ دے ہو قبر میں جنت کا بغیچہ بنا وہ قرآن پڑھ رہے سن نور والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون غور کر غور والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإن لك لعلى وإن لك لعلى خلق عظيم یاد آیا بات مکمل کرام پیارے پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی بستی اندر گئے، اس خالق اور مالک نے پچھلے دنوں میں طائف کی بستی اندر درس قرآن دیتا موقع دیتا ہے۔ میں جدوں طائف کی بستی اندر گیا، اللہ ہے وہ طائف کی بستی جس بستی اندر تیرے مصطفیٰ نے آ کے اعلان کیتا، پیغام دیتا طائف والیاں، طائف والیو اگر کامیابی چاہتے جے، جنت دا ٹکٹ چاہتے جے، پھر کہہ دیو قولوا لا الہ الا اللہ، تے کل مقدرہ تو بغیر نہیں بندے۔ اے مقدرہ والے جے، نصیبہ والے جے، رب دے گھر اندر تشریف لے آئے جے، میرے پیغمبر علیہ السلام نے لا الہ الا اللہ دی دعوت دے دیتے، میرے مصطفیٰ دی دعوت لا الہ الا اللہ، حضرت صدیق دی دعوت لا الہ الا اللہ، حضرت فاروق دی دعوت لا الہ الا اللہ، حضرت عثمان دی دعوت لا الہ الا اللہ، حضرت علی دی دعوت لا الہ الا اللہ، حضرت بلال دی دعوت لا الہ الا اللہ، سعد سعید دی دعوت لا الہ الا اللہ، حضرت امیر معاویہ دی دعوت لا الہ الا اللہ، حسنین کریمین دی دعوت لا الہ الا اللہ، صحابہ دی دعوت لا الہ الا اللہ، اتقیاء دی دعوت لا الہ الا اللہ، انبیاء دی دعوت لا الہ الا اللہ، اولیاء دی دعوت لا الہ الا اللہ، اور صحابیوں دی دعوت لا الہ الا اللہ، تے آج وہابیاں دی دعوت لا الہ الا اللہ، مجھے آواز نہیں آئی، صحابیوں دی دعوت لا الہ، کج کے صحابیوں دی دعوت لا الہ، پھر بولو صحابیوں دی دعوت لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ، اج وہابیاں دی دعوت لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ۔ اے طائف والیاں نے اپنیاں چولیاں پتھراں نال بھر لیاں نے، نوجواناں نے میرے پیغمبر نوں پتھر مار دے نے، تے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نالا 5-10 منٹ ذرا توجہ نال، میرے پیغمبر علیہ السلام نال سارا جسم زخماں دے نال چورو چور ہو جاندا ہے، آقا زمین تے گر جاندے نے، میرے مصطفیٰ دے پادلوں انج کر کے پکڑ کے نا پھر کھڑا کر دیندے نے، آقا علیہ السلام پھر پتھر مارنے شروع کر دیندے نے، آقا پھر زمین تے گر جاندے نے، ایک پھر بازو تو پکڑ دے نے، پھر کھڑا کر دیندے نے، پھر پتھر مارنے شروع کر دیندے نے، میرے بھائی جگہ دے پیر علیہ السلام سارا جسمی زخم چورو چور ہوں گے آئے، تے میرے پیغمبر علیہ السلام دے پروانے دیوانے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نو فرماندے نے، سونے ہمیں خودن صحیح تو اڈا سارا جسم زخمان چورو چور ہے، ان واسطے پتو آئی کر دے ہو، آقا میں تو اڈی شان تو قربان جاواں، میں تو اڈی سیرت تو قربان جاواں، میں تو اڈے پیار محبت اخلاق تو سارا جہان قربان کر دے ہاں۔ میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے، شاید میری گل نوٹ کر لے، میں طائف والے علی، میں اپنے بیگانے والے، میں اپنے بیگانے والے، میں اس کائنات اندر اس روئے زمین تے میں سامت نہیں بن کے آیا، محمد رحمت بن کے آیا۔ ماشاءاللہ قرآن ہے نا، اللہ نے محبت میں اپنے پیغانے آنی سامت نہیں بن کے آیا، محمد رحمت بن کے آیا۔ یہ پتھر مار رہے ہیں تو میرے آقا ہائے ہائے ذرا توجہ کرو، آقا علیہ السلام نا اسیاں نے ایک دا جواب بولو، ایک دا جواب سارے بولو، ایک دا جواب پتھر۔ تو میرے مصطفیٰ
پتھر مارن والے انہوں کہہ رہے ہیں او پتھر مارن والے یارا بیگم کوٹیا آج دا میرا پیغام کریا کریا بستی بستی نگر نگر شہر شہر کو جاؤنا او پتھر مارن والے یارا جے کران ملے تو مینوں قسم خدا دیے میں اللہ کو لوں تے جنت لے دیاں تینوں اور تائیوں رحمت عالم رب نے تیرا نام رکھایا دول گیا نو ان پاؤں پھڑ کے تے جنت دارا پایا او پتھر مارن والے یارا او نوجوان بزرگو او پتھر مارن والے یارا جے کا تم میرے کل تو میرے گل میں سینے نال لگاواں تینوں تے سدائی جنت جانے تے انہاں دا حال کی ہے بھرے تھے ان کی جھولی آخری بات بھرے تھے ان کی جھولیوں میں پتھر سنگ باری کو بھرے تھے ان کی جھولیوں میں پتھر سنگ باری کو نشانہ دور سے کرنے لگے محبوب باری کو وہ اپنے لطف جس کے سایہ کو گلشن ترستے تھے وہ اپنے لطف جس کے سایہ کو گلشن ترستے تھے یہاں طیف میں اس کے جسم پر پتھر برستے تھے وہ سینہ جس کے اندر نور حق مستور رہتا تھا وہ یہاں شک ہوا جاتا تھا اس سے خون بہتا تھا کہ آقا دا حال کی ہے دعا مانگی الہی قوم کو چشم بصیرت دے دعا مانگی الہی قوم کو چشم بصیرت دے الہی رحم کر ان پر ان کو نور ہدایت دے جہالت ہی نے رکھا ہے صداقت کے خلاف ان کو بیچارے بے خبر انجان ہے کر دے معاف ان کو گل بڑی پیاری ہو دعا مانگی الہی رحم کر کوثار طیف کے میں مسکینوں پر آقا دا سارا جسم زخمہ نال چورو چورے آقا کی کہہ رہے ہیں دعا مانگی الہی رحم کر کوثار طیف کے مسکینوں پر الہی پھول برسا ان پتھروں والی گل سنی دعا مانگی
مانگے الہی رحم کر کوثر طیف کے مسکینوں پر الہی پھول برسا ان پتھروں والی زمینوں پر وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ دعا ہے اللہ میری حاضر